السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اگر دنیا کی تخلیق پہ، کائنات کی تخلیق پہ غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات میں بہت ساری گلیکسیز بنائی ہیں، اور اتنی زیادہ گلیکسیز میں لاکھوں سولر سسٹم ہیں۔ ان اتنے زیادہ سولر سسٹم میں سے ایک سولر سسٹم جس کا ایک پلانٹ، جس کا ایک سیارہ زمین ہے، اور اس زمین پہ آپ جیسے ہیرو کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ساری مخلوقوں سے افضل اور ساری مخلوقات سے کی سردار مخلوق بنایا ہے۔ تو جب رب ذوالجلال نے انسانوں کو ساری کائنات کی مخلوق میں سے سب کی سردار مخلوق بنایا ہے، تو اللہ نے انسان کو بے معنی تو بے مقصد بے معنی تو پیدا نہیں نہ کیا۔ انسان کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور اس مقصد کو، اس بات کو سمجھتے ہوئے اقبال نے بھی کہا تھا کہ ڈوب کے من میں پاجا سراغ زندگی، یعنی کہ اگر آپ نے زندگی کا سراغ پانا ہے تو اس کو اپنے اندر ڈھونڈو۔ انسان کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اور زندگی میں دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بڑے خواب اور بڑی جستجو کرنی پڑتی ہے، کیونکہ دنیا ہے پسینے بہانے کی جگہ ہے، محنت کرنے کی جگہ ہے۔ جو یہاں زیادہ محنت کرتے ہیں وہ بڑے نام کماتے ہیں۔ آپ دنیا کی آبادی کو دیکھیں، اس وقت دنیا میں 8.1 بلین انسان بستے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو لیڈنگ پوزیشن پہ ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، جنہوں نے دنیا کو نئے نظریات دیے ہیں؟ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں؟ 1 یا 2%۔ ایک ریسرچ کے مطابق صرف 1% ایسے لوگ ہیں جو لیڈنگ پوزیشن پہ ہوتے ہیں، جو دنیا کو نئے نظریات دے جاتے ہیں، جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، جو دنیا کو فائدہ دے جاتے ہیں اور ہسٹری میں ایسا نام کما جاتے ہیں جو ان کے جانے کے بعد بھی دنیا ان کو یاد رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اور اس مالک کائنات نے یہاں کامیابی کے لیے مختلف قواعد و ضوابط، مختلف قوانین بھی بنا دیے، اور وہ قوانین قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر ہے، اور مختلف قوانین حدیث میں بھی بتائے ہیں۔ اور دنیا کے ریسرچر جو دنیا کو پہ تحقیق کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے بھی دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مختلف قوانین بنائے ہیں، بتائے ہیں۔ اصل میں جو ان قوانین کو فالو کرتا ہے، یعنی کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو ضروری قوانین ہیں ان کو سمجھتا ہے، اور سمجھ کے اس کے مطابق آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، وہی یہاں کامیاب ہوتا ہے، اور وہی آنے والی نسلوں کو نئے نظریات دے جاتا ہے۔ اور جو ان قوانین کو نہیں سمجھ پاتا، اور جو زندگی میں ٹارگٹ نہیں رکھتا، جو سست روی کا شکار ہوتا ہے، جو قومیں سوئی رہتی ہیں، وہ پیچھے رہ جاتی ہیں، ان کے جانے کے بعد ان کو کوئی دنیا جانتی بھی نہیں ہے۔ آپ غور کریں، آپ نے اگر چائے بنانی ہو، چائے، چینی، پتی اور دودھ یا مختلف انگریڈینٹ جو اس کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اگر وہ اسی تناسب سے اس میں ڈالے جائیں جیسی ریکوائرمنٹ ہے،
تو کیا ہوتا ہے؟ اچھی چائے بن جاتی ہے نا، یعنی کہ چیزیں اپنے پہچان تک پہنچ جاتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی انسان کو آگے بڑھنے کے لیے جن لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے، جو جو چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں، جن انگریڈینٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اگر اسی تناسب سے ہی وہ انسان ان مراحل کو طے کرتا ہے تو تب ہی انسان دنیا میں اپنا نام کما پاتا ہے اور ایک پہچان دے دیتا ہے اور دنیا کو نئے نظریات دینے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور ان نظریات میں کامیاب اپنے خوابوں میں کو پورا کرنے کے لیے جب انسان ناکام ہوتا ہے نا، اتنی محنت نہیں کرتا یا جو چیزیں کرنی چاہیے وہ نہیں کر پاتا تو کامیابی حاصل نہیں کر پاتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، جبکہ یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ انسان جب رب ذوالجلال کی ذات نے انسان پہ اتنا بڑا کرم کیا ہے کہ جب انسان پیدا ہوا تھا، آپ اور ہم جب پیدا ہوئے تھے تو کتنے کو قابل تھے، کتنی قابلیت تھی ہم میں، خود چل بھی نہیں سکتے تھے۔ جب رب کی ذات اتنی بڑی کرم کرنے والی ذات ہے کہ ہم ہر روز اس کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں کھا رہے ہیں،